قلندرز دا چیمپئن PSL 7 لاہور کے نام ملتان سلطانز اعزاز کا دفاع کرنے میں ناکام۔ قذافی اسٹیڈیم میں سپر ایونٹ کا سپر فائنل 181 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے رضوان 11 138 پر ڈھیر، شاہین شاہ آفریدی کے 3 شکار، محمد حفیظ اور زمان خان کی 2 وکٹیں، پروفیسر مین آف دا میچ قرار۔ لاہور میں کرکٹ کا بڑا مقابلہ، PSL فائنل کے یادگار لمحات۔ صدر مملکت عارف علوی قذافی اسٹیڈیم میں موجود، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور گورنر پنجاب چودھری سرور نے بھی میچ دیکھا۔ کوالیفائر میں شکست کا بدلہ، جیت کے بعد لاہور قلندرز کا خوب ہلا گلا، کھلاڑیوں کا پورے گراؤنڈ کا چکر، بھرپور سپورٹ پر شائقین سے اظہار تشکر، میچ کے اختتام پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔ 7 سال انتظار کے بعد ٹائٹل نام، لاہوریوں کا قلندرز کو سلام۔ بڑے ایونٹ کا بڑا فائنل، قذافی اسٹیڈیم میں ہاؤس فل، کرکٹ دیوانوں کی موج مستی، اپنی اپنی پسندیدہ ٹیم کی سپورٹ، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی موجود رہی۔ محبت کب کسی اور سے ہے، یہ سرفری بھی لاہور سے ہے۔ لاہور قلندرز کی جیت پر فواد چودھری کا ٹویٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی مبارکباد۔ حکومت کو گھر بھیجنے کا مشن، پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا بدین میں پڑاؤ، 3.5 سال میں کراچی اور صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ مارا گیا، ملک تباہ ہو چکا۔ وزیر اعظم پھر بھی کہتے ہیں گھبرانا نہیں، کٹ پتلی حکومت کے دن گنے جا چکے، گھر بھیج کر دم لیں گے، بلاول بھٹو کا شرکاء سے خطاب۔ بلاول صاحب لال حویلی آئیں، استعفیٰ دے دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، شیخ رشید کا اعلان۔ تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن ڈیڈ لاک کا شکار، اب چھانگا مانگا ہے نہ مریے، لوگوں کو کہاں رکھیں گے، مخالفین صرف 9 روز کا تماشا لگانا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس، اتحادیوں پر مکمل بھروسے کا اظہار۔ بلاول کا لانگ مارچ دیکھ کر لگتا ہے ان کو بندے دینا پڑیں گے، اپوزیشن کو علم ہی نہیں کہ ان کا لیڈر کون ہے، مخالفین صرف سیاسی دکانداری چمکا رہے ہیں، جہانگیر ترین حکومت کے ساتھ ہیں، وزیر اطلاعات فواد چودھری۔ ہمارا دامن صاف، گھبرانے والے نہیں، بلاول 3.5 سال کا حساب لینے ضرور آئے، ہم بھی 15 سالہ کارکردگی پر جواب مانگتے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی مخصوص علاقے کی جماعت بن کر رہ گئی، سندھ کے لوگ اب متبادل قیادت تلاش کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی کا دعویٰ۔ تحریک انصاف سندھ سرکار کے خلاف برسر پیکار حقوق مارچ کے شرکاء سکھر سے جیکب آباد پہنچ گئے، شکارپور، کشمور اور دیگر مقامات پر بھرپور استقبال، آج آگے بڑھنے کا پلان۔ مسلم لیگ کاف اور جماعت اسلامی کی قیادت کا رابطہ، سراج الحق آج چودھری شجاعت سے ملاقات کریں گے، اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد سے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ خطرات سے بچ کر پولینڈ پہنچنے والے پاکستانی سفارت خانے کی کارکردگی سے خوش، مصیبت زدہ ہم وطنوں کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے، مہاجر کیمپ پہنچنے والوں کا بیان۔ 60% طلباء کو یوکرین سے نکال چکے ہیں، بارڈر پر رش کے باعث زیادہ وقت لگ رہا ہے، اسٹوڈنٹس خود ہی 30 کلومیٹر دور اترے، کسی نے ایسا کرنے کو نہیں کہا، پاکستانی سفیر ڈاکٹر نوئل کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ روسی افواج کی یوکرین میں پیش قدمی جاری، دنیا کا سب سے بڑا کارگو طیارہ تباہ، ماسکو کا اپنے کئی اہلکاروں کی ہلاکت کا بھی اعتراف، پیوٹن کی جانب سے ڈیٹرنس فورس کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم، نیٹو کا شدید رد عمل، وائٹ ہاؤس نے بیان کھوکھلی دھمکی قرار دے دیا، یورپی یونین کی فضائی حدود روسی پروازوں کے لیے بند۔
یوکرین جنگ بندی کے لیے بات چیت پر تیار، مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کی تصدیق، بیلاروس کے صدر کا یوکرینی ہم منصب سے رابطہ، سفارتی ذرائع کے استعمال پر زور۔ اور پاکستان کرکٹ کے لیے تاریخی دن، آسٹریلیا ٹیم کی 24 برس بعد آمد، کھلاڑی اور دیگر عملہ بایوسیکیور ببل کا حصہ، کورونا رپورٹس منفی آنے کے بعد پریکٹس کی اجازت ہوگی۔ پہلا ٹیسٹ 4 مارچ کو راولپنڈی میں شیڈول، انجری کے شکار فہیم اشرف اور حسن علی آؤٹ۔